السلام علیکم، شام بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ ایک عبرت اور سبق آموز واقعہ جو میں یہاں پیش کر رہی ہوں۔ منظر ہے یونیورسٹی کی کلاس کا اور پہلا دن ہے۔ تمام طلباء ظاہر ہے فرسٹ جب آتے ہیں تو کسی کو کسی کا معلوم نہیں ہوتا۔ پہلا دن ہے تو ایک بزرگ جو ہیں کلاس کے اندر داخل ہوتے ہیں اور سب لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ایک استاد ہے، لیکن وہ استاد نہیں ہوتے، وہ شاگرد جہاں طالب علم بیٹھتے ہیں انہی سیٹوں میں سے ایک سیٹ کے اوپر وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تمام اسٹوڈنٹس ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ اپنا تعارف کروائیے، آپ کون ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں ایک موچی ہوں، میں جوتے مرمت کرتا ہوں، میرے 7 بیٹے ہیں جو سب ڈاکٹر ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی آفیسر ہے، میری ایک بیٹی ہے جو فارماسسٹ ہے۔ ہم سب خاندان کے ساتھ ایک روز بیٹھے ہوئے تھے اور میرے بچے کسی علمی موضوع پر بات کر رہے تھے۔ میں نے ان کی گفتگو میں رائے دی، اپنی رائے دی۔ تو میرے بیٹے نے کہا، بابا جان معاف کیجیے گا، ہم ایک علمی موضوع پہ بات کر رہے ہیں اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ بیٹے کے اس جواب نے مجھے بہت دکھ دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے اس موچی نے خاموشی اختیار کی۔ کہتے اگلے دن میں نے جا کر 9ویں جماعت کی نصابی کتابیں خریدیں اور اپنی دکان میں بغیر کسی کی مدد کے پڑھنا شروع کر دیا اور میں نے امتحان دیا اور میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ اسی طرح انہوں نے میٹرک کیا۔ پھر بولتے ہیں میں نے کالج کی کتابیں خریدیں اور میں ان کو پڑھتا رہا یہاں تک کہ مجھے امتحان دینے کی اجازت مل گئی۔ میں نے امتحان دیا اور میں کامیاب ہو گیا اور ابھی تک بھی میرے گھر والوں کو کچھ معلوم نہیں کہ میں تعلیم جاری رکھے ہوں۔ اور آج وہ دن ہے جب میں یونیورسٹی تک پہنچا ہوں اور انشاءاللہ جب میں گریجویٹ ہو جاؤں گا نا تو میں اپنے بچوں کو بلا کر کہوں گا کہ یہ ڈگری اس موچی کی ہے جس نے تم سب کو پالا، تم کو تعلیم دی، تم کو ڈاکٹر بنایا، تم کو انجینئر بنایا، تم سب کو مختلف عزت والے پیشوں سے وابستہ کیا، تمہاری شادیاں کی، اور آج میں یہ ڈگری لے آیا ہوں جس سے میں تم سب کی باتوں میں اپنی رائے کا اظہار کر سکوں۔ بچے تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، بعض ٹائم کیا اکثر ہی والدین بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور بچوں کی تعلیم ان سے زیادہ ہوتی ہے، تو بچے یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ہم ان سے بہت زیادہ سمجھدار ہو گئے، حالانکہ عقل کا تعلق تعلیم سے ہرگز نہیں۔ اللہ کریم نے ایک امی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امی تھے، دنیا کے تمام اشرف المخلوقات انسانوں میں سب سے زیادہ عزت کے لائق بنایا۔ کس کو؟ ایک امی کو۔ اللہ جس کو چاہے عقل سے نواز دے۔ ساری چیزیں ان ڈگریوں میں نہیں ہیں، اور اگر اتنی عقل، اتنی سمجھ اور اتنا شعور ان ڈگریوں کے اندر ہوتا تو پھر وہ بچہ اپنے باپ کو یہ کبھی نہ کہتا
کہ آپ رائے دینے کے قابل نہیں. اس کا ادب، اس کا علم کبھی اس کو یہ کہنے ہی نہ دیتا. اس کا مطلب ہے کہ اس نے ڈگریاں حاصل کر کے بھی کچھ نہیں سیکھا تھا. آپ اپنے پیرنٹس کا مقابلہ زندگی میں کبھی کر ہی نہیں سکتے، جو لفظ آپ کو بولنا سکھاتے ہیں. اور پہلا استاد آپ کے والدین ہوتے ہیں. جس کی گود سے آپ سیکھنا شروع کرتے ہو نا، وہ آپ کی ماں ہوتی ہے، چاہے وہ پڑھی لکھی ہو یا وہ ان پڑھ ہو. وہ جو تعلیم دے رہی ہوتی ہے وہ ماں ہونے کے ساتھ ایک استاد بھی ہوتی ہے. اور حضرت علی کا قول ہے کہ میں جس شخص سے ایک لفظ بھی سیکھوں نا، میں اس کا غلام ہو جاؤں. یعنی اپنی پوری زندگی غلام ہونا کیا ہے؟ پوری زندگی اس کے احترام میں، اس کے ہر کام میں جواب نہ دوں اس کو. غلام کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جو مالک کہے وہ میں کروں. اور وہ ماں جو 9 ماہ پیٹ میں رکھتی ہے، جس کو کروٹ لینے میں بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے، جس کو اٹھنے بیٹھنے چلنے میں بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اتنا وزن لے کے وہ گھر کے کام بھی کر رہی ہوتی ہے، اس کو تیری بھی فکر ہوتی ہے. جو ابھی دنیا میں نہیں آیا اس کی بھی فکر ہوتی ہے. ذرا سا پاؤں پھسل جائے ہماری جان پہ بناتی ہے کہ ہمارے بچے کو کچھ نہ ہو جائے. ہمیں اپنی فکر نہیں ہوتی، ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو کچھ نہ ہو جائے. پھر اس کو بولنا سکھاتی ہے وہ ماں. وہ توتلی بولی جس میں تو صحیح لفظ بھی ادا نہیں کر سکتا، ایک ایک لفظ سکھانے کے لیے کتنی بار وہ اس لفظ کو دہراتی ہے. اگر اس سے آدھی بار ماں وہ بات بولے نا تو بچے چڑ کے بولتے ہیں کہ آپ نے ابھی تو ہمیں یہ بات بتائی تھی، ابھی تو ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی. ماں تو نہیں چڑھتی. ماں تو تیرے توتلے بولنے پر، تیرے غلط بولنے پر 100 بار تیرا ماتھا چومتی ہے، 100 بار تجھے چومتی ہے. پھر وہ تجھے لفظ سکھاتی ہے. ایک ایک لفظ سکھانے میں کتنے دن لگاتی ہے، وہ کتنے گھنٹے صرف کرتی ہے. وہ تو نہیں گھبراتی جب تو بستہ اٹھاتا ہے تجھے چھوڑنے جانے کے لیے. پھر جب تک تو گھر نہیں آ جاتا، حتیٰ کہ تو بڑا ہو جاتا ہے، تو یونیورسٹی بھی گزر جاتا ہے، تو جاب میں بھی آ جاتا ہے، پھر بھی ماں تیرا راستہ تکتی ہے جب تک تو گھر سے واپس نہیں آتا. بھائی میری جان، پھر تیرے بچوں سے آج جیسے میں ہانیہ سے پیار کرتی ہوں، پھر اس بچے کے بچے سے بے شمار پیار کرتی ہے. پھر ہر چیز اس کو سکھانا چاہتی ہے. تو منہ بھر کے کیسے کہہ دیتا ہے کہ ماں یا باپ آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ ہمیں رائے دے سکیں. اگر ماں یا باپ اس قابل نہ بھی ہو نا، آپ کا ادب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ان کو ان کے منہ پر ٹوک دیں. ان کا احترام ملحوظ خاطر رکھا کریں. جب ماں باپ نہیں رہتے نا، پچھتاووں کے سوا زندگی میں کچھ نہیں بچتا. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ میری بات سنتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، پلیز دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے.